السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہے ہم آیت نمبر 211 سے 215 تک کی جو ہے تو تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور تشریح اور اس کے علاوہ جو تو فائدہ، ان سب چیزوں کو یہ جوادی صاحب کے جو قرآن شریف ہے ان کا جو ترجمہ کیا ہوا تفسیر کی ہوئی ہے انوار القرآن سے حاصل کر کے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے تو پہلے تلاوت ہوگی۔ تلاوت جو ہے کے لیے ہم نے عبدالباسی صاحب کی آواز کو چنا۔ ان کی آواز میں آپ ان 211 سے لے کے 215 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ اب انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر جو تو آپ کو یہ تلاوت سنائی دے گی۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ اب آیت نمبر 211 کا ترجمہ سنیے۔ سورہ بقرہ۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ الفاظ کی تشریح میں یہ سل بنی اسرائیل جو 211 نمبر آیت میں آیا ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سوال حقیقی نہیں ہے اور نہ خدا اور رسول کو سوال کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ اور تمہید ہے کہ اگر نعمتوں کی قدر نہ کی گئی تو سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اب آیت نمبر 212 سورہ بقرہ کی آیت کا جو ہے ترجمہ سنیے۔ اصل میں کافروں کے لیے زندگانی یہ دنیا آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالاتر ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي
يشاء إلى صراط مستقيم. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا ترجمہ سنیے. فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر. تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. اب آیت نمبر 213 کی تفسیر سنیے. یہاں پر جو ہے سارے انسان ایک قوم تھے، اس آیت میں جو ہے اس کی تفسیر میں آپ جناب جوادی صاحب جو تحریر فرماتے ہیں، ظاہر آیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے انسان ایک قوم اور ایک مذہب پر تھے تو انبیاء اور کتابوں کی ضرورت ہی کیا تھی، اور کیا یہ اختلاف انہی سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس کا جواب فخر الدین رازی نے بڑے سائز کے 7 صفحات میں اور صاحب المنار نے 22 صفحات میں دیا ہے. لیکن واضح سی بات ہے کہ پروردگار نے انسان کو ایک صاف اور سادہ فطرت پر پیدا کیا تھا، لیکن اس میں اختلافات کے بہت سے پہلو تھے. صلاحیتوں کا اختلاف، علم و تمدن کا اختلاف، مزاج اور طبیعت کا اختلاف، اور سب سے خطرناک مفادات کا اختلاف تھا. انسان نے انہی بنیادوں کی بنا پر اختلاف کیا اور پہلے ہی دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا. تو رب العالمین نے انبیاء اور شریعتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اختلافات کا حل نکالا جائے، اور اسی لیے مختلف صلاحیتوں والے انسان پیدا کرنے والے خدا کا یہ بھی فرض تھا کہ ان اختلافات میں حق کا راستہ واضح کر دے. چنانچہ انبیاء کرام نے یہ کام کیا. اب جو صاحبان ایمان تھے انہوں نے سیدھا راستہ پا لیا، اور جو بد نفس اور مفاد پرست تھے انہوں نے اس راستے کو ٹھکرا دیا. اور یہ ٹھکرا دینا صرف ہٹ دھرمی اور بغاوت کی بنا پر تھا، ورنہ انبیاء اور شریعتوں کی ضرورت اور آمد کا احساس سب کو تھا. یہاں لفظوں کی تشریح میں جو ہے مختلف جو لفظ آیا ہے، یہ آیت نمبر 213 میں اس کے بارے میں آپ تشریح کر رہے ہیں. اختلاف کسی قسم کا ہو اس کا انجام زیادتی تک منتہی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی فریق دوسرے پر ضرور کرتا ہے. لہذا انسان کو عارضی اختلافات سے پرہیز کرنا چاہیے اور فطری اختلافات میں بھی قانون الہی کا اتباع کرنا چاہیے. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سورہ بقرہ کی 214 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے. کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی. تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے. آیت نمبر 214 کی تفسیر میں
یہ جو جملہ ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کی تفسیر میں آپ تحریر فرماتے ہیں بعض لوگ توہمات کی بنا پر جنت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جنت بلا کسی زحمت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے سخت ترین حالات کا حوالہ دے کر واضح کر دیا کہ جنت خیرات نہیں، امتحانات کا نتیجہ ہے۔ جب امتحانات میں سابق امتوں کے پیغمبر نصرت الہی کی دعا کرنے لگے تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ انسان کو اسی بیم اور رجا کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے کہ جنت ایک حقیقت ہے اور اس میں بندے ہی داخل ہوں گے، لیکن امتحان، آزمائش اور صبر و تحمل کے بعد۔ یہاں آیت نمبر 214 کی تشریح میں آپ بتا رہے ہیں، یقول الرسول کی تشریح کر رہے ہیں آپ یہ جملے کی، کہ یہ رسولوں کی بے صبری یا بے اعتمادی نہیں ہے، صورتحال کی سنگینی اور جنت کی دشواری کی یعنی بہترین تصویر کشی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ سورہ بقرہ کی 215 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 215 کے اندر جو ہے یہ سوال جب کریں لوگ، پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو اس کی تفسیر میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ آیت میں بظاہر مال کے بارے میں سوال ہے اور جواب میں مصرف بیان کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت نہایت خوبصورتی سے مقدار اور نوعیت بیان کرنے کے بجائے مصرف بتا دیا گیا کہ سب بندگان خدا، اعزاء، اقربا اور ضرورت مند افراد ہی کو ملنے والا ہے اور ضائع ہونے والا نہیں ہے، تو جس قدر بھی خرچ کر دو گے کم ہے۔ یہاں تشریح میں آخری آیت جو 215 والی آیت میں آپ بتا رہے کہ یہاں جو لفظ ہے ما ذا ينفقون، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ ما اگرچہ منطق میں ماہیت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی محاورات میں کیفیت کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن عربی زبان ہی میں نازل ہوا ہے۔ ان آیات کے فائدے کے طور پر مولانا تحریر فرماتے ہیں، انسانی معاشرہ پہلے مرحلے میں بالکل سادہ اور متفرق تھا، پھر تکامل حیات کے لیے اجتماعیت پیدا ہوئی۔ اجتماعیت نے مفادات میں تصادم پیدا کر دیا، مفادات کے تصادم نے رہبری کی ضرورت ایجاد کی، رہبری کے فطرت بشر کے اعتبار سے بشارت اور انذار کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے بعد بغاوت کرنے والے صرف وہ بدبخت تھے جنہیں ان واضح ہدایات سے بھی کوئی راستہ نہ مل سکا۔